اور پھر اس کائنات کے اندر شر کے 3 مقام ہیں. شر کے، یہ بھی آپ کے مکتوبات کے اندر یہ بات درج ہے. آپ فرماتے ہیں شر کے 3 مقامات ہیں جہاں سے شر جنم لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں پہلا مقام جہاں سے شر جنم لیتا ہے وہ علماء سو ہیں. علماء، یہ کون ہے علماء سو؟ علماء دنیا. علماء دنیا، علماء کون ہوتے ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. علماء سو کون ہوتے ہیں؟ علماء دنیا کون ہوتے ہیں؟ جن کے علم حاصل کرنے کا مقصد دنیا ہو، چاہے وہ دنیا کی عزت ہو، چاہے وہ دنیا کا مال و دولت ہو، چاہے وہ دنیا کی کرسی ہو. جو کچھ بھی اس کی نیت کے اندر دنیا کے حوالے سے ہے، اگر علم حاصل کرتا ہے، علم کو عروج بخشتا ہے، علم بہت حاصل کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر عروج ملے، تو وہ علماء دنیا ہے، علماء سو ہے. اور جن کا عقیدہ غلط ہو وہ بھی علماء دنیا ہیں، وہ بھی علماء سو ہیں. علماء ربانیین کون ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، پھر علم کا افشا بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ان کا مقصد شہرت و عزت نہیں ہوتا، مال و دولت نہیں ہوتا، ان کا مقصد کثرت نہیں ہوتا کہ لوگوں کی فالوئنگ کثرت کے ساتھ ہو جائے، نہ، ان کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ علماء سو کا ہے. اور پھر دوسرا فتنہ وہ ہے صوفیاء خام کا. صوفیاء خام کا، یہ تعلیمات ہیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. صوفیاء خام کون ہیں؟ بظاہر تو وہ صوفیاء لگتے ہیں، جبہ کبہ، خوب سج دج کر، بظاہر تو لگتا ہے بڑا صوفی ہے، لیکن خالی ہے. نفس کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ صوفیاء خام ہوتا ہے خالی، جو نسبت سے خالی ہو، جو اللہ رب العزت کے تعلق سے خالی ہو، اسے صوفیاء خام کہتے ہیں. جبے کبے کا نام ولایت اور تصوف اور صوفیزم نہیں. یہ ولایت، صوفیزم، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا نام ہے، تعلق کا نام ہے. صوفیاء خام ہیں جو خالی ہیں، عمل سے خالی ہیں، ذکر سے خالی ہیں، نسبت سے خالی ہیں، تعلق سے خالی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھنے سے خالی ہیں. وہ فتنہ ہیں. اور تیسرا فتنہ ہے وہ دنیا دار حکمران. دنیا دار حکمران، یہ تیسرا بڑا فتنہ ہے. اور اس ملک کے اندر، اس کائنات کے اندر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف اضطراب ہے، یہ ان 3 وجہوں سے. ہر طرف بدعقیدگی پھیل رہی ہے. جسے علم کی علقوں کو نہیں آتی نا، وہ بھی شان رسالت پر بحث کر رہا ہے. آپ جس مرضی بندے کو اٹھائیں اور ایک دین کے مسئلے کے بارے میں پوچھیں، وہ کہے گا جو میں نے بیان کیا ہے یہی حرف آخر ہے اور یہی میرا فتویٰ ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ سارا جو فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے علماء سو، جو بدعقیدگی پھیل رہی ہے. اور وہ لوگ علمی مباحث میں شامل ہوتے ہیں جنہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی. آپ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں کس قسم کے وہ بدبخت ہیں، نہ ان کے چہرے پر سنت، نہ ان کے لباس میں سنت، نہ انہیں عربی میں قرآن پڑھنا آتا ہے. قرآن بھی پڑھا ہے تو انگلش کا قرآن پڑھا ہے، اور پھر وہ دین کو پیش کر رہے ہیں. یہ وہ فتنہ ہے اس دور کا جو علماء سو کی وجہ سے ہے. اور دوسرا فتنہ ہے صوفیاء خام کا.
وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ ہے بد عملی. وہ کیا ہے؟ بد عملی. اس ملک کے اندر، عالم اسلام کے اندر اب بد عملی جو ہے پورے عروج پر ہے، پورے عروج پر ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صوفیاء خام ہیں، جعلی پیر، جھوٹے پیر، نہ خود شریعت پر عمل اور نہ ہی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو شریعت پر عمل کرنے کی تلقین. نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ عمل کی طرف مائل کرتے ہیں. یہ ان کے سبب کائنات کے اندر، عالم اسلام کے اندر یہ بد عملی کا فتنہ اٹھ رہا ہے. اور پھر تیسرا بڑا فتنہ ہے وہ دنیا دار حکمرانوں کا. یہ جتنے سیلاب آ رہے ہیں، قید سالی ہو رہی ہے، جتنی اضطراب ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی نحوست ہے یہ. اور دیکھیں نا، قانون ہمارا کیا ہے؟ جو پاکستانی قانون ہے، پاکستان کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ممبر آف اسمبلی جو ہے وہ کم از کم اسے اتنا نالج ہونا چاہیے جو شریعت کی بنیادی چیزیں ہیں ان کو وہ جاننے والا ہو. یہ قانون ہے. اگر کوئی شریعت کی بنیاد کو نہیں جانتا، شریعت کا بنیادی علم نہیں رکھتا، تو وہ ہماری اسمبلی کا ممبر نہیں ہو سکتا. اور آپ جتنے بھی ممبر ہیں صدر سمیت، ان سے کوئی 3 کلمے سن لیں آپ. اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، داخلہ، چلو خارجہ داخلہ، خارجی ہو جائے بہتر ہے. ہاں ہوا ہے، اسے بھی اٹھا کر کہیں سورہ اخلاص سناؤ تو وہ بھی اپنی توتلی زبان سے سنا دے گا. اور پتہ نہیں یہ کس کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، کس کی نسل ہے، کس یہودی اور نصرانی کا خون ہے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی اور اس ملک کے اندر حکمرانی کے دعوے کر رہے ہیں. یہ سارا فتنہ ان کا ہے. اور یہ حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں، آج سے 450 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ 3 فتنے ہیں. آنے والے وقت کا فتنہ حضرت امام ربانی نے پہلے بتا